حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین۔ اللہ مکار کو قبول نہیں کرے گا لیکن سادہ دل کمزور کو فوراً قبول کر لے گا۔ میں مکاری کروں گا نا خدا کے ساتھ، مجھے قبول نہیں کرے گا، لیکن اگر میں خدا سے کہوں خدا میں تیرا کمزور بندہ ہوں، مجھ میں اتنی طاقت ہے، اسے رد نہیں کرے گا، اسے رد نہیں کرے گا۔ آپ خدا سے مکاری نہ کریں اور خدا سے کہیں خدا تو نے کہا تھا یہ کر لے، میں نہیں کر سکا، میں کمزور ہوں، تیرا کمزور بندہ ہوں، مجھے طاقت دے دے تو میں اچھا کر دوں گا، اس سے خدا قبول کر لے گا۔ اعتراف کمزوری کو خدا قبول کر لیتا ہے۔ آپ کہو گا نا میں کمزور ہوں، میرے میں طاقت نہیں ہے، خدا سے کہہ دو خدا تو طاقت دیتا نا اس سے بڑھ کے کرتا، شاید تو نے دیے میں نے یوٹیلائز نہیں کیے، میں نے استعمال نہیں کیا، مجھے طاقت دے میں کروں۔ اور میری کمزوری بھی اچھا وہ کہے گا میں تو تم کو دی تھی تم نے خود نہیں کیا، تو میں کہوں خدا جو کمزوری تھی نا وہ میری طرف سے تھی، میں اعتراف کرتا ہوں، تو میری کمزوری کو بھی دور کر دے، میں ناتوان ہوں، اس سے زیادہ نہیں اٹھا سکتا۔ اپنی زندگی میں اس پر مبنی جو جملات سنے ہیں اس میں کسی نے میرے اوپر غیر معصوم سے جو جملات سنے ہیں، کسی نے اعتراف کرنا بہت اچھا ہے انسان کا، کسی جملے نے اتنا اثر نہیں کیا جتنا رہبر معظم کی ایک تقریر نے اثر کیا۔ وہ تقریر میرے خیال میں سب کو کافی کو یاد ہوگی جس میں رہبر معظم نے امام وقت کو خطاب کیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ مولا میں ایک حقیر سا انسان ہوں اور میرا جسم ناقص ہے، اور امام اس طرح سے امام کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کیا تھا۔ جب وہ تقریر دیکھتا ہوں میرے روح پہ اثر پڑتا ہے اور خدا ان سید کو واقعاً عزت دے رہا ہے، خدا نے ان کے ناطے عزت دی ہے۔ ہم لوگ شاید نہیں سمجھ پائیں۔ میں آپ کو ایک عجیب بات عرض کروں، نہیں معلوم یہ کہنے کی ہے یا نہیں ہے، 1987 کے قریب تھا، مجھے یاد نہیں آتا کون سا سال تھا، 84 میں طالب علم بنا، اس کے بعد ہی ہوا۔ تو ایک کتاب چھپی تھی اور وہ اب کتاب سب کے پاس موجود ہے، عصر ظہور نام کر کے۔ عصر ظہور جو کتاب تھی اس کے اندر جو ایک جملہ لکھا تھا کہ رجل من القوم، قوم سے ایک آدمی اٹھے گا کہ جو یہ کر دے گا وہ کر دے گا، جس کے اوپر تقریباً سب لوگ متفق ہوتے تھے کہ یہ آیت اللہ خمینی کے بارے میں ہے۔ اس روایت کے بعد ایک جملہ لکھا تھا کہ ان کا جو جانشین ہوگا اس کے سیدھے ہاتھ میں عربی میں لکھا ہے خالن، اور اس میں دو احتمال تھے کہ یا یہ خالن کا مطلب تل ہے یا خالن کا مطلب خلل ہے، تو یا خالن کا مطلب تل تھا یا خالن کا مطلب خلل تھا، اور اس وقت آیت اللہ خمینی کے جانشین منتظری تھے، آیت اللہ منتظر۔ اچھا ہم لوگ حیران رہتے تھے کہ اس میں لکھا ہے ان کے بعد والا جو ہے وہ سید خراسانی ہے، میں اپنی بچکانہ حرکت بتا رہا ہوں، صحیح، اس کو کوئی اور نہ لے کہ نہیں یہ کنفرم یہی ہے۔ تو ہم لوگ بھی سوچتے تھے نہیں یہ کیا ہو گیا، یہ تو کچھ اور ہو گیا ہے، شاید پھر بعد میں آئیں گے، اس طرح کی باتیں۔ حتیٰ مصنف نے ایک آدھ جگہ اس کو تجزیہ تحلیل کیا کہ شاید مطلب یہ ہوگا، شاید مطلب وہ ہوگا۔ جس دن آیت اللہ خمینی کا انتقال ہوا اور وہ دن تاریخ کا عجیب دن تھا، یقین فرمائیے خدا شاہد ہے، قوم میں تھا میں، اور میں اس سے پہلے سوچتا تھا کہ جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی ہوگی تو مومنوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ جس دن آیت اللہ خمینی کا انتقال ہوا اس دن سمجھ میں آیا تھا، اس دن سمجھ میں آیا تھا کہ غم کسے کہتے ہیں۔ اپنے باپ کے مرنے پہ مجھے غم ہوا ہے، لیکن ان کے مرنے پہ جو غم ہوا تھا میں بتا نہیں پاؤں گا آپ کو۔ ایک ہفتے بعد ہفتم ہوا تھا، اس پہ لوگ پیدل گئے تھے ان کے مقبرے کی طرف، قم سے پیدل لوگ گئے تھے، پھر وہاں جب گئے تو دل مطمئن نہیں ہو کے دے رہا تھا، 1000 کے قریب لوگ تھے طالب علم کے سارے قوم کے، تو دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا، جو ہم لوگوں کو لیڈ کر رہے تھے نا ان کو بھی پتہ تھا ان لوگوں کے دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے، تو دلوں کو اطمینان دلانے کے لیے وہ آیت اللہ خمینی کے گھر لے گئے، آیت اللہ خمینی کے گھر لے گئے۔ ان کے گھر جو گئے نا اور جو خالی گھر دیکھا ان کا، تو میں نے اپنی زندگی میں شاید مرنے کی آرزو اس سے زیادہ شدید کبھی نہیں کی تھی۔ جب ان کے خالی گھر سے نکل رہا تھا تو
خدا شاہد ہے، میں سوچتا تھا اب دنیا میں زندگی کا فائدہ نہیں ہے، اب فائدہ نہیں ہے، اب یہاں پہ موت آنی چاہیے، اس طرح کی ایک فیلنگ تھی۔ تو ہم اٹیچمنٹ ہو گیا تھا نا آیت اللہ خمینی سے، بہت عجیب قسم کا۔ تو جب یہ سید آئے تو ان سید کے آنے سے شروع میں سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا، ہم اس اٹیچمنٹ میں گم ہوئے تھے جو آیت اللہ خمینی کے ساتھ تھا، لیکن بعد میں جب سید کی ذات نظر آنا شروع ہوئی تب سمجھ میں آیا کہ نہیں، خدا نے بھلا کر دیا ہم سب کے لیے۔ ابھی ہم لوگوں کو شاید اس سید کو سمجھنے میں خدا نہ کرے نعوذ باللہ اتنا ٹائم نہ لگ جائے کہ نعوذ باللہ کوئی اور مصیبت آ جائے۔ تو یہ خدا کی ایک بڑی عجیب و غریب نعمت ہے جو اس وقت الحمدللہ رب العالمین۔ تو ان سید نے جب وہ فرمایا تھا نا امام وقت کے حضور کہ مولا میرا جسم ناتوان ہے، میری جان حقیر ہے، اور پھر ایک عجیب جملہ کہا تھا، اور جو میری عزت ہے وہ بھی آپ ہی نے مجھے دی ہے، جو تھوڑی سی عزت میری ہے وہ بھی آپ ہی نے مجھے دی ہے۔ اس کے بعد یہ کہا تھا کہ میں اپنی اس حقیر جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر جو دین اور انقلاب کے لیے ضروری ہے میں کروں گا۔ صحیح ہے، آپ خدا سے کہیں اپنے دین کو آزمائیں، پھر دین ہمیں اور آپ کو دے گا، اور پھر ہم دین کے لیے اٹھیں اور دین کے نام پہ کام کریں تو دین عزت دے گا، دین وقار دے گا، دین کامیابی دے گا۔ یہ مولا امیر المومنین کا پیغام ہے۔ مولا امیر، اور دنیا سے مت گھبرائیں، دنیا تو ہم سب کو معلوم ہے ذلیل، یہ رسوا کرنے والی جگہ ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا کے نام پہ رسوا ہو جائیں گے۔ الکلام یجر الکلام، عربی میں کہتے ہیں کلام کلام کو کھینچتا رہتا ہے، تو اب اس کھینچنے کو ختم کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ سے دعا کرتے ہیں مددی مددی